السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم خبر جو اب تک سب کو پتہ چل گئی ہے، پورے پاکستان کو، بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو، IMF کو، ورلڈ بینک کو، سب کو یہ خبر مل گئی ہے کہ اسد عمر نے استعفیٰ دے دیا. وفاقی وزیر خزانہ فائنانس منسٹر اسد عمر نے انڈر انٹینس پریشر اب وظیفہ دے دیا. خود انہوں نے کہا کہ کل رات کو ان کو بلا کر کہا گیا، اس بابت بات کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ پیٹرولیم کی وزارت لے لیں، پیٹرولیم و قدرتی وسائل کی، اور پھر یہ آپ چھوڑ دیں. تو اسد عمر نے کہا کہ والنٹیرلی میں نے کہا کہ میں PTI کا ممبر رہوں گا، لیکن میں کوئی اور وزارت نہیں لوں گا کابینہ میں. تو اس سے ایک بات تو بڑی کھول کر سامنے آ گئی کہ وزیر اعظم نے اکنامک پالیسیز کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے وزیر پیٹرولیم کو بتا دیا کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، کیونکہ اگر ان کا پورٹ فولیو یا قلم دان آرام سے کسی اور کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت پیٹرولیم جو ہے اس کو بھی اب نیا وزیر ملنے والا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک کام ضرور کیا ہے کہ ابھی تک 8 مہینے کے اندر جس آدمی کے اوپر نام آیا، انگلی اٹھی اور یا وہ پرفارم نہیں کر سکا، اس کو انہوں نے فوری طور پہ ریپلیس کیا. 5 لوگ تو ایسے ہیں، اعظم سواتی کو آپ دیکھ لیں، آپ علیم خان کو دیکھ لیں کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا فوری طور پہ جب نیب نے ان کو اپریہینڈ کیا. شہباز شریف نے ریزائن نہیں کیا ان کے برعکس، یعنی اور لوگوں نے بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے کیا، کیریکٹر دکھایا. اس کے بعد فیاض الحسن چوہان، ان کو ریپلیس کیا گیا ایک سیریز آف بیڈ پرفارمنسز کے بعد. اور بابر اوان جو ہیں وہ شارٹ ایک فیڈرل منسٹر تھے ایڈوائزر بن کے، لیکن جب ان کا کیس کھلا تو بابر اوان کو بڑے آرام سے سائڈ پہ کر دیا گیا. یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک لو پرفارمر کو، سلو پرفارمر کو، اور دوسرا جو ہے وانٹڈ بائی لا انفورسمنٹ، ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پہ. اب یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 4 مزید وزراء جو ہیں وفاقی کابینہ میں، اور 3 سے 4 جو ہیں پنجاب کی کابینہ میں تبدیلی کے امکانات ہیں. ایک تو جو نام ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ شہریار افریدی ہیں کہ ان کو اب گھر جانا پڑے گا، اور ان کی جگہ متوقع چینج جو ہیں وہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہیں، جو اس سے پہلے پالیٹکس میں آنے سے پہلے ڈائریکٹر IB بھی رہ چکے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے. تو بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہیں اس وقت تو کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. وزارت خزانہ کے لیے بھی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ٹیکنوکریٹس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. شوکت ترین صاحب جو ہیں اس میں آؤٹ ہو گئے ہیں ریس میں، کیونکہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کا خیال ان کے اوپر کافی کیسز ہیں نیب کے، اگر وہ وزیر بنتے ہیں تو سڈنلی وہ کھل جائیں گے اور PTI کو مزید ایک اور وزیر سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، چاہے وہ پرفارم کریں یا نہ کریں. اور عشرت جو ہیں، عشرت حسین، ان کے متعلق مجھے پتہ چلا ہے، آئی ہوپ کہ یہ خبر غلط ہو، میں وثوق سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ خبر غلط ہو، کہ ان کو ٹیومرز ڈیولپ ہو گئے ہیں اور وہ غالباً میلیگننٹ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دے رہی. تو شمشاد اور دیگر 1-2 لوگ جو ہیں وہ اندران ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ نے بڑی کوشش کر لی ہے، وہ پنجاب کی حد تک ہی رہیں گے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ان کو لیا جائے گا. کچھ اور وزیر جو چینج ہونے کی امید ہے، اس میں کراچی کے ایک بڑے یعنی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں، وہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اس وقت. اور دھونا تو فواد چودھری کو بھی چاہیے تھا. فواد چودھری نے پچھلے 8 مہینے میں حکومت کو بارہا جو ہے وہ شرمندہ کیا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، میموریز چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب اسد عمر صاحب کے ریزائن کی یا متوقع تبدیلی کی اطلاع چینلز نے دی تھی، 4-5 چینلز نے کچھ دن پہلے، کوئی 4-5 دن پہلے ہی دی تھی انہوں نے، تو فواد چودھری نے آ کے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے خبریں لے آتے ہیں. اور پیمرا سے ان چینلز کو نوٹسز بھجوائے گئے. سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص میں اتنی انٹیگریٹی ہے، اتنا آنر ہے کہ اب یہ ریزائن کرے؟ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے اسٹرانگ کیریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ اینی وے، میں اس وقت گراج میں نہیں بات کر رہا. اور ساتھ ہی مجھے بلاول زرداری کی بات پہ بھی مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے، جو انہوں نے آتی ایک اسٹیٹمنٹ دی، 1 وکٹ اڑا دی ہم نے. کون سی وکٹ آپ نے اڑائی؟ یہ آپ کے کسی زور کی وجہ سے اسد عمر نہیں گئے. اسد عمر نے والنٹیرلی یہ فیصلہ کیا کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں رہیں گے. ایک انہوں نے آنریبل سٹیپ لیا.
وزیر اعظم پاکستان نے اپنی صوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو کہا کہ وہ یہاں کے وزیر اب نہیں رہیں گے اور ان کا قلمدان چینج کر دیا جائے گا. تو اس پیپلز پارٹی اب بلاول کا کریڈٹ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کون سا ایسا کمال کر دیا؟ آپ بلاول صاحب جائیں اور پلیز نیب کے کیسے سے بچ لیں تو وہی بڑی مہربانی ہے, اور اس کے بعد دوسروں کو کرٹیسائز کریے گا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, شریف فیملی کے اوپر بھی برا وقت آ رہا ہے. شریف فیملی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف کا اب علاج کروانا پڑے گا, کسی نہ کسی طرح علاج کروانا پڑے گا, چاہے چھوٹی موٹی سرجری کروا ہی ڈالے. اور اب یہ طے ہوا ہے, مجھے ان کے خاندان کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ انگلینڈ سے ٹیم جو ہے ڈاکٹرز کی وہ پاکستان آئے گی. ہو سکتا ہے انگلینڈ ہو سکتا ہے کوئی اور ملک ہو, لیکن باہر سے ٹیم آف ڈاکٹرز جو ہے وہ پاکستان آئے گی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا حالے کلینک کے ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پہ کہ نہیں, کیونکہ ان کا طرح امتیاز یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہی ڈاکٹرز جنہوں نے پہلے علاج کیا تھا یا پہلے سرجری کی تھی انہی کو دکھانا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کہیں اور سے آتے ہیں کہ ہارلے کلینک سے آتے ہیں, ورنہ وہ پورا کیس ان کا ویک ہو جاتا ہے. اور یہ ان کو کرانا ہے بالکل جیل جانے سے پہلے یہ سب کچھ. اگلے 2-4 دن میں میرا خیال ہے یہ آفیشلی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے یہ اس کا اعلان بھی کر دیں گے باضابطہ, یا مریم بی بی خود کر دیں گی باضابطہ اعلان اس بات کا کہ ان کے والد کے لیے باہر سے معالج آ رہے ہیں. حمزہ شہباز شریف نے بڑا زور لگا لیا اور اب آخری بار بیل لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ان کا کہنا ہے اپنے قریبی ساتھیوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اب جب بیل ان کی ختم ہوتی ہے تو وہ نیب کی حراست میں جائیں گے اور کم از کم 3 مہینے وہ جیل کی ہوا کھائیں گے, اس سے پہلے کہ وہ جوڈیشل ہوں, اور پھر بعد میں وہ جوڈیشل ہوں گے. یہ گھیرا جو ہے شریف فیملی کے ارد گرد بہت تیزی سے تنگ ہو رہا ہے. خبر آ رہی ہے کہ فریال تالپور جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, اور نیب نے ان کے گرد بہت اپنا گھیرا تنگ کر دیا, اور فریال تالپور جو ہیں وہ عن قریب حراست میں ہو سکتی ہیں. اور جو ہے فریال تالپور کا مطلب ہے کہ بالکل جناب سابق صدر آصف علی زرداری تک نیب جو ہیں وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. جہاں تک وفاق کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, پنجاب کے اندر بھی 3 سے 4 متوقع چینجز ہیں, اور یہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت اپنا وزیر خزانہ چینج کرنا, کیونکہ جون میں بجٹ آنا ہے. تو جو بھی نیا وزیر خزانہ ہوگا اس کو مورلیس یا یہ پالیسی لینی پڑے گی, یا اس کو آئی ایم ایف کی جو شرائط اب اسد عمر طے کر کے آئی ہیں اس کو وہ لے کر اپنے بجٹ میں انکارپوریٹ کرنی پڑے گی اور آگے چلنا پڑے گا. لیکن اسد عمر کے سائڈ پہ ہونے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکلی بینیفٹ کرے گی, اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ لوگوں کی میموری چھوٹی ہوتی ہے. جب اگلے تھوڑے دن میں بجلی, گیس, پانی یہ تینوں چیزیں بڑھنی ہیں, پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہے, اور وہ گورنمنٹ نے بھی ہولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ تھوڑے دن کے بعد بڑھاتے ہیں, تو اب وہ فیصلہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ نئے آنے والے آدمی پہ وہ بوجھ نہیں ڈال رہے, اور آپ پچھلے جانے والے کے اوپر جو ہے یا اس کی پالیسیز اس کو منسلک کر کے آپ وہ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اب ایک اسٹرانگ مستحکم معاشی بنیادوں پہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکے گی. آنے والے دن اللہ کرے کہ پاکستان اور تمام پاکستانیوں کے لیے بہت اچھے ہوں. wherever you are, اللہ حافظ.